ثابت کرنا ہے، فرق ہے دونوں میں. میں نے غلط ثابت ہوتی ہے اور ایک منسوخ ہوتا ہے. آپ منسوخ ثابت کرنے کے لیے دلیل کو صحیح مسلم کے اندر حدیث باقاعدہ خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حرام بالکل اس کے بعد منسوخ کی دلیل آ گئی. اس کے بعد کسی نے بھی نہیں کیا اللہ کہا کہ جگہ کا نہیں پتا لیکن متا کیا. کس نے کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے متا کیا. جی میں آپ کو حدیث مسلم، آپ نے مسلم کی حدیث پیش کی، آپ نے مسلم کی حدیث پیش کی، میں مسلم کی حدیث ٹھیک ہے نا، آپ نکال لیں، آپ مسلم کی حدیث نکال لیں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کہیں تو میں نکال سکتی ہوں. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم متا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں تک متا کرتے رہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی لگا دی. ہم کرتے تھے اگر میں دکھا دوں دکھائیں نا اہل حدیث حضرات یہ لکھیں گے. عربی تو صحیح ہوگی نا. اب ایک کام کریں، مجھے اس پہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، میں اس پہ ڈائریکٹ نکال دوں گا کیونکہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. یہ بھی وہی کتاب ہے ملا لیتے ہیں وہاں سے دیکھ لیجیے. میں نے تو میں کر چکا ہوں حضرت، میں ایک محنت کو بار بار کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں نے سب نکال کے رکھا ہوا ہے. آپ بات کر رہے ہیں آج بھی ختم ہوا. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل جو ہے نا ختم نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث ممکن ہے کہ صحابہ رسول تک نہ پہنچی ہو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس عمل کو کیا. میں آپ کو اس کا یہ مقصد ہے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ رسول کے اوپر تہمت لگانے والی بات ہے، آپ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت بڑا گستاخ ہے. حضرت وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب سارے مقدمے ہی پڑھ کے کرنا ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے. میں اپنی فلسفی نہیں جا رہا، میں نے مقدمہ بھی پڑھا ہے. آپ نے جو ہے نا آپ نے کہا مقدمہ پڑھ لیں. مقدمے میں تو امام مسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ضروری نہیں کہ جو میں نے صحیح مسلم میں روایت لی ہیں ان کے علاوہ صحیح روایت ہے نہیں. ٹھیک ہے. یہ کس حدیث کے اوپر فرماتے ہیں یہ بھی سن لیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، ٹھیک ہے نا. نہیں اب آپ دیکھیے مجھے ادھر ادھر گھمائیں گے تو میں جاؤں گا نا اس طرف. آپ مجھے اس طرف لے کے کیوں جا رہے تھے؟ اب مجھے بولا کہ مقدمہ پڑھ لیں تو مقدمے کی بات جب کریں تو اگر مسلم امام مسلم کی اگر کوئی بات ماننی ہے تو پھر سب سے اور بھی جگہوں پہ مانے نا. البانی کی کتاب پڑھ لیں، مقدمہ نہیں پڑھ لیں. میں نے مقدمہ پڑھا ہے، پورا پڑھ لیا. پورا نہیں پڑھا لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے میری جتنی اصلاح ہوئی ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر امام مسلم کی اگر بات کو دلیل بنائے میں بنا دوں اور آپ اگر اس کو دلیل مان رہے ہیں تو پھر امام مسلم نے اور بھی باتیں کہی ہیں وہ بھی مانے تھے. ٹھیک ہے نا. تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑے گا اس لیے کہ امام مسلم نے یہ نا منع فرمایا ہے امام کے پیچھے. اور حدیث جو ہے وہ ڈائریکٹ صحابہ رسول سے نہیں ہے لیکن انہوں نے تابعی کا قول رقم کیا ہے اور اس تابعی کے قول کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہے بالکل صحیح بات ہے. یہ کیا بات ہوئی امام صاحب؟ ایک طرف آپ مجھے لے جاتے ہیں، آپ ایک مجھے امام مسلم کی بات، جب آپ خود مقدمہ پڑھنے بول رہے ہیں مجھے انہی کا قول ہے نا. مقدمے میں کیا ہے؟ حدیث تو نہیں لکھی ہوئی، اصول ہے تو کتنے لکھے اصول؟ محدثین نے لکھے. جب محدثین کے اصول آپ قبول کر رہے ہیں تو یہ بات کیوں نہیں قبول کر رہے؟ مجھے تو کوئی انکار نہیں، آپ انکار کر رہے ہیں. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ محدثین کے اصول کے مطابق امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھا کریں. آپ اور کیا میں ابھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. امام مسلم کی آپ نے ایک بات تو بڑے مزے سے مجھے تھوپ دیا کہ آپ قبول کریں، دوسری بات میں جب بول رہا ہوں تو وہ آپ قبول نہیں کر رہے. یہ غلط بات ہے. پھر ٹھیک ہے اگر بات کرنی ہے تو پھر سارے اصول قبول کریں ورنہ نہیں. مسئلہ یہ ہے امام مسلم اور بخاری چنتے ہمیں بہت
نہیں اللہ معاف کرے, ایسا تو کبھی, اگر ایک منٹ اگر آپ کی بات صحیح ہے نا تو آپ کوئی ایک ایسا مجھے حنفی بتا دیں جس نے امام بخاری کے اوپر یا امام مسلم کے اوپر کوئی بدتمیزی ان کی شان میں کی ہو, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ان گنت ایک نہیں 1 لاکھ جو لوگوں کو دکھا سکتا ہوں ابھی اپنے لیپ ٹاپ پہ, جو آئے دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بدتمیزیاں کرتے ہیں, ان کو شرابی کہتے ہیں, ان کو زانی کہتے ہیں, کیا نہیں کہتے ہیں. میں جذبات میں ہوں گا, ظاہر سی بات ہے. مجھے اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو امام بخاری کے اوپر آپ نے جو ہے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ آپ لوگ جو ہے امام بخاری کے اوپر بدتمیزی کرتے ہیں, اور اگر حالانکہ آپ یہ اس بات ثابت نہیں کر سکتے, اور میں ابھی آپ کو ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں کہ ایسی بدتمیزیاں صبح سے شام تک میں برداشت کرتا رہتا ہوں. آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں انہیں بدتمیزیوں کی وجہ سے, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امام ممبر پہ بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو میرے نزدیک میں مجھ جیسے جاہل کے لیے اس کی اتباع کرنا لازمی ہے, کیونکہ اس نے جھکنی ماری ہے 12 سال یا 8 سال, وہ پورے قرآن پہ پورے حدیث پہ اس کی دسترس ہے. مجھ جیسا جاہل آدمی اگر اس کو آگے بولتا ہے کہ جاؤ تم تو رفع الدین نہیں کرتے, آئے میں آپ کو لے کے جا کے دکھاتا ہوں, نہیں میں آپ کو لے کے دکھاتا ہوں, مجھے لوگ خود گمراہ کرنے آئے تھے. جماعت المسلمین کے لوگ 2009 کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے لے کے چلے گئے. اگر بس میرا معذرت کے ساتھ میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں, میں تھوڑا میری آواز تیز ہو جاتی ہے, میری بہت غلط عادت ہے میری. ہاں واقعی آپ ہنس سکتے ہیں, آپ کو ہنسنا چاہیے, کیونکہ میں اس طرح کا اللہ نے مجھے حضرت آپ بے شک ان کی بہت عزت کرتے ہوں گے, میں آپ کی بات کو بالکل ترازو پہ رکھتا ہوں, لیکن ہر کوئی نہیں کرتا. یہی بات ہے, اور وہ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں, عوام کو اس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو دیں گے. لیکن آپ یہ بتائیں مجھے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. دیکھیں ہماری عوام ہے جاہل, قرآن و حدیث کیا مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں آتے لوگ, کتنے لوگ 15 20 25 کتنے لوگ. اس کے بعد میں جب فیس بک پہ بیٹھتا ہوں یا کسی اور مقام پہ بیٹھتا ہوں یا کہیں جاتا ہوں تو لوگ آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. اب عام آدمی تو اس کی بات سنیں گے نا, وہ بولیں گے دیکھو جرا وہ دکھا دی انہوں نے, امام بخاری نے ان پہ جرا کی ہے, فلانا نے ان پہ جرا کی ہے, امام سفیان ثوری نے ان کے اوپر جو ہے نا امام ابو حنیفہ کی شخصیت پہ ان کے مرنے پہ بہت خوشی منائی. اس طرح کی جرا پیش کرتے ہیں. تو بتائیں آپ ایک عام آدمی کیا کرے گا, وہ بولے گا یار اتنی بڑی بات کر رہا ہے امام سفیان ثوری نے بولا ہے. میدان میں جب آپس میں ایک دوسرے پر بیٹھے ہیں تو انہیں ایک دوسرے پر حضرت یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں اسی جرا کے اوپر میں بتا رہا ہوں. امام بخاری نے اللہ علیہ پہ کی ہے, یہ امام شافعی نے جو ہے تو ان کا علمی جو ہے وہ حلقہ ہے, اس میں علمی حلقہ نہیں, وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بناتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مطلب کہ اہل حدیث سے جوڑتے ہیں. آپ پر جرا کی آپ نے اس پر کی, ہم کہتے ہیں یہ ان کا علمی معاملہ ہے. اب میں بیچ میں گروپ سے ہوتا ہوں یہ گندا مثال کے طور پہ آپ برا مت مانیے گا, امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے علم کو جادوگر کے دھاگے سے بالکل صحیح کہا. اب یہ امام شافعی نے یہ بات میں نے لوگوں کو سمجھائی ہے, انہوں نے جو کہی نا یہ بات میں نے لوگوں کو سمجھائی کہ کس محدث کے اوپر کس نے جرا نہیں کیا. امام بخاری کے اوپر امام زیبی نے جو ہے وہ جرا کی, تو کیا مطلب ہے, جرا وہ معتبر ہوتی ہے جس کی حقیقت ہو, ٹھیک ہے نا. کچھ جرا جو ہے وہ مبہم ہے. جادو پر اس طرح کی باتیں کرنا یہ اچھا نہیں ہے. میں یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں, میں اہل حدیث بھائیوں کو اپنا دل سے بھائی مانتا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ میں نے اگر نبی کی ایک سنت زندہ رکھی ہے تو انہوں نے دوسری سنت زندہ رکھی ہوئی ہے. میں اگر رفع الدین نہیں کرتا ہوں تو وہ نبی کی دوسری سنت کو زندہ رکھتے ہوئے دنیا کے آخری مسلمان تک وہ عمل پہنچا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرا مقصد پتہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں یہاں پہ آیا ہوں صرف رفع الدین منسوخ کرنا نہیں آیا ہوں. میں صرف اور صرف یہ میں آپ کے منہ سے یہ لفظ لوگوں کو سنوانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی, آپ کے اتنے بڑے عالم کہتے ہیں کہ رفع الدین کرنے والا بھی ٹھیک ہے اور نہ کرنے والا بھی ٹھیک ہے. آپ نہ کرنے والے کو
روکو نہ ہی برا کہو، اور نہ ہی نہ کرنے والے کو روکو نہ برا کہو. میں صرف اتنا چاہتا ہوں. بات اصل یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، متواتر روایات ہم نے تو جو تحقیق کی ہے، متواتر روایات، صحیح روایات، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور حدیث کی متعدد کتابوں میں متواتر روایات میں بالکل مانتا ہوں، بالکل کرنے کی ہے، کرنے کی بالکل ہے. نے جو روایتیں نہ کرنے کی ہیں وہ اس میں جو کمزوری ہے، اس پر محدثین کی، فقہاء کی، اماموں کے باقاعدہ جرح ہے، مکمل جرح ہے. ہم ان چیزوں کو سمجھیں. میں اس جرح پہ بات کر رہا تھا، لیکن ہم نے مسئلے کو لے کر ہم دستے گرباں ہو جائیں. دستے گرباں نہیں کبھی، اختلافات صحابہ کرام میں بھی تھے، ائمہ کرام میں بھی تھے. یہ بہت غلط بات ہے. ہم یہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں طبیعت کی وجہ سے تھوڑا ایسے بول جاتا ہوں. میں اس طرح کا آپ ہمارے میں نہیں کھانا، تو میں رکھ کے آیا ہوں. اس کے بارے میں ثابت کرنے کے لیے صحیح کہہ رہے ہیں، موٹا والی حدیث وہی میں دلیل پیش کر رہا ہوں. 2 منٹ لگیں گے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے سب سے پہلے اہل حدیث حضرات کے میں نے تمام اشکالات پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، حنفیوں کے. اس کے بعد پھر میں نے کوئی بات سمجھا. میں اتنی ساری کتابیں، اب مجھے کیا پتا کس بات پہ، مجھے اگر پتا ہوتا تو میں پھر ساری کتابیں رکھتا نا اپنے پاس. انشاءاللہ میں بلا لوں گا، لیکن یہ جو ایک بات ہے یہ کمپلیٹ کر دوں. واپس نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے حضرت؟ میرے پاس دیکھیں کتاب کا بوجھ. جی فرمایا. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مٹھی جوار، چھوہارے اور آٹے کی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مطاع کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس سے منع فرما دیا. ٹھیک ہے، ایک مٹھی چھوہارے اور آٹے کے عوض جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مطاع کیا. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک صحابہ رسول مطاع جیسے عمل کو کر بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پہ باقاعدہ ایک قانون نافذ کر دیا، تو پھر کیسے نہیں ختم ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، لیکن باقاعدہ اس کے اطلاق نہیں کیا. یہ کرتے رہے، نبی اسلام نے منع بھی کیا. کیوں کرتے رہے؟ ممکن ہے کہ ان تک حدیث پہنچی نہ ہو. بالکل. تو یہ تو ہماری دلیل بن جاتی ہے، یہ تو ہماری دلیل بن جاتی ہے. آپ کہتے ہو کہ سیدنا امام مسلم حدیث میں پھر مطابق کرو. ابھی آپ نے جب جواب دے دیا کہ صحابہ نے کیا اور ان کو خبر نہیں پہنچی، ورنہ نبی اسلام نے منع کیا نا. تو سیدنا یہی کہتے ہیں امام مسلم ایک حدیث لے آئے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں، اس لیے کہ صحابی غلطی سے کرتا ہے. بالکل صحیح. اب آپ ہم سے عمل بھی کروا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا دعویٰ یہ تھا. نہیں عمل ہم نہیں کر رہے. آپ کا دعویٰ یہ تھا نہیں، آپ کا دعویٰ کیا تھا؟ امام مسلم تو متوالی روایت بھی لائے ہیں تو مطابق کرو. ابھی خود ہی جواب دے دیا کہ بات یہ تھی نہیں، یہ بات تھی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ مقدمہ پڑھو، انہوں نے کہا بات کی بات نہیں. ارے میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک منٹ مقدمہ پڑھو. آپ نے کہا ہر بات امام کی محبت کی پڑھنی ضروری ہے، تو پھر آپ متوالی روایت کو پڑھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل، آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے نکلی تھی بات. جب آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، میں نے آپ کو دلیل دی تھی کہ جس طرح امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رفع الدین بھی کیا، ٹھیک ہے، اور ان سے نہ کرنے کی دلیل ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غلطی کرے. اپنے موضوع کی طرف سے جواب آپ نے دے دیا. اپنے موضوع کی طرف آتے آپ کے پاس کوئی صحیح روایت موجود ہے؟ میں تو صحیح دی، اب آپ کو صحیح نہیں موجود میں کیا. ابھی میں نے آپ کو جو بتا کہ نہیں سجدوں کے اندر رفع الدین کرنے کی جو دلیل تھی،
ٹھیک ہے, علامہ ناصرالدین البانی صاحب, اور میں ساری حدیث کو بھی میں قبول کر لیتا ہوں آپ کی بات. فار ایگزامپل اچھا ایک مجھے صرف اس سوال کا آپ جواب دے دیں, میں مطمئن ہو جاؤں گا. مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ جب رفع الیدین کی منسوخی کی حدیث تمام ضعیف ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بول رہے ہیں یہ جملے آپ بالکل بڑے حضرت آپ کے الفاظ, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے آپ کی بات تو پوری کرنے دیں. رفع الیدین کو بیان کیا آپ نے سجدوں میں کیا, تو کیا سجدوں میں رفع الیدین جو بیان ہو رہا ہے وہ قیام والے رفع الیدین کو منسوخ کر رہا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے سجدوں کے اندر کیا جانے والا رفع الیدین کسی صحیح سند کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے؟ بالکل ہے. ایک روایت میں پیش کرتا ہوں, سنن نسائی کی حدیث ہے, اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان کی پوری حدیث ہے, اس میں انہوں نے رفع الیدین کو بیان کیا. نماز ثم لا يعود نہیں پھر نہیں ثم لا يعود تو باجابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے سجدوں کے اندر پوری رفع الیدین منع کی روایت میں دیتا ہوں آپ کو نا. آپ کہتے ہیں بخاری کے اندر 3 روایتیں رفع الیدین کرنے کی, تکبیر ہونے کے بعد. آپ کی دلیل سے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں, اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ رفع الیدین کرتے ہیں آپ رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے. اس کی آپ نے جتنی احادیثیں دی ہیں ان تمام احادیث کے آخر میں الفاظ یہ لکھے ہیں کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے. آخر کیا وجہ ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کرنے کو کہا گیا؟ یعنی آپ اس جملے سے منسوخ کر رہے ہیں ایک جملہ بہت بڑا ہے. اچھا, جس میں یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے سجدوں میں, تو صرف باقی رفع الیدین جس روایتوں میں موجود ہے اس کا پھر کیا کرے؟ پھر اس کی دوسری حدیثیں لیتے ہیں. یہ ہر عمل کو منسوخ کرنے کے لیے ایک ہی حدیث سے سب کو تو آپ منسوخ کر ہی لیتے. ٹھیک ہے, دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے جس میں صرف تکبیر اولیٰ کا رفع الیدین ملتا ہے, باقی کسی مقام پر. بالکل صحیح حدیث ہے. اس کو میں سفیان ثوری بالکل ہے, آپ اس کو ضعیف قرار دے دیں, میں آپ کو اس کے اوپر دلیل دیتا ہوں, آپ اس کو میں اس کو ثقہ قرار دیتا ہوں اور آپ اس کو ضعیف قرار دے دیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ تدلیس, آپ کس بنا پہ اس کو ضعیف قرار دیں. میں تو آیا تھا اسی موضوع میں بات کرنے, لیکن آپ نے پھر وہاں مجھے واپس بیک کروا دیا. تو وہ سجدوں میں, حالانکہ یہ بات آپ نے پچھلے ہفتے قبول کرنی تھی کہ ہاں سجدوں میں رفع الیدین منسوخ ہے, میں نے آپ کی بات مانی, لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب نیکسٹ نشست میں ہم بات کریں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث. اچھا, اس میں صرف یہ ہے کہ ثم لا يعود, پھر انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ اس پر تو کئی ائمہ ہیں جن نے یہ کہا ہے کہ ثم لا يعود کا معنی ہے کہ پھر دوبارہ نماز کی رکعت کے شروع میں ایسا نہیں, پھر دوبارہ نہیں. جی, ان کے معنی یہ ہے پھر دوبارہ ہاتھ نہیں ہوتا. جب بھی آپ نے نماز شروع کی, جب بھی رکعت کے لیے کھڑے ہو ہاتھ نہیں. نہیں, یہ مانا گیا سر. انہوں نے کہا پھر دوبارہ نہ اٹھائے. ٹھیک ہے نا, پھر دوبارہ انہوں نے یعنی جب بھی رکعت شروع کی پھر نہیں کیا. نہیں, تکبیر اولیٰ کے علاوہ, تکبیر اولیٰ کے علاوہ تکبیر اولیٰ میں کیا پھر نہیں کیا, یعنی جب بھی پہلے تکبیر کے لیے کھڑے ہو پھر نہیں کیا, پہلے رکعت سے اٹھ کے پھر کھڑے ہوئے پھر نہیں کیا. بالکل نہیں. اس میں یہ کہا ہے کہ رفع الیدین رکوع سے اٹھتے ہوئے یا جاتے ہوئے بھی نہیں کیا. اور کیا مانے لیں گے؟ اس میں صاف واضح بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف تکبیر اولیٰ کا رفع الیدین کیا, پھر کہیں نہیں کیا. تو اس سے کیا مطلب مراد ہے؟ بہت زبردست آپ نے بات کی. آپ کہتے ہیں یہ دلیل ہے رفع الیدین, کسی چیز کے اندر کسی چیز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا پھر انہوں نے نہیں کیا. مطلب ان کو یہ ذکر کرنا چاہیے تھا پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین نہیں کرتے, پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے. حضرت یہ تو پھر بہت ہی ایک بات کو آپ سمیٹ کے کریں وہ زیادہ بہتر ہے. عقل مندوں کی نشانی یہی ہے کہ جملہ پنجابی میں گل ہے نا, وہ گل ویلے دی تو پھل موسم کا, بات کم کرو لیکن جامع کرو. عقل مند نہیں, بے شک عقل مند تھے. انہوں نے ان کی حدیث ہے, انہوں نے ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ان سے حدیث مری ہوئی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, ابو بکر کہاں پہ, ابن عمر رضی اللہ عنہ, ابن عمر رضی اللہ عنہ سوائے تکبیر اولیٰ کے باقی کسی مقام پر نہ رفع الیدین نہیں کیا, نہیں کرا. اگر من گھڑت آپ ثابت کر دیں, آپ ثابت کر دیں. میں
یہ حدیث اگر منگڑت ہوتی نا تو پھر اس کے لیے امام بخاری نے اس کی، میں آپ کو تحقیق دیتا ہوں، امام بخاری